ایک عادل بادشاہ تھا جس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ ہر روز اللہ سے دعا مانگتا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہوتیں اور دل گریاں ہوتا۔ بادشاہ نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اسے اولاد ہوئی تو وہ اسے نیک بنائے گا۔ اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ ملکہ کے ہاں ایک خوبصورت شہزادے نے جنم لیا۔ پورے شہر میں خوشیاں منائی گئیں۔ بادشاہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ شہزادے کا نام رکھا گیا احمد۔ اس کی پرورش بڑے اہتمام سے ہوئی۔ بادشاہ نے اس کی تعلیم کا خاص خیال رکھا۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادہ جوان ہوا۔ اس نے دین کی تعلیم حاصل کی، قرآن حفظ کیا اور حدیث پڑھی۔ بادشاہ خوش تھا کہ اس کی دعا قبول ہوئی، لیکن شیطان نے حسد کا بیج بویا۔ شہزادہ آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ شہزادہ بری صحبت میں پڑ گیا۔ وہ نماز چھوڑ بیٹھا اور گناہوں میں مبتلا ہو گیا۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا تو اسے صدمہ ہوا۔ اس نے شہزادے کو سمجھایا نرمی سے، مگر شہزادہ بہک گیا تھا۔ اس نے باپ کی بات نہ مانی۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے علماء کرام کو بلوایا۔ وہ سب شہزادے کو نصیحت کرتے، مگر اس کے دل پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ بادشاہ راتوں کو رویا کرتا، اللہ سے اپنی اولاد کی ہدایت مانگتا۔ ایک دن شہزادہ محل سے دور چلا گیا۔ وہ برے دوستوں کے ساتھ جنگل میں گیا۔ وہاں شراب نوشی کا سلسلہ چلا۔ اچانک شیر کی آواز آئی۔ تمام دوست بھاگ گئے۔ شہزادہ اکیلے شیر کے سامنے تھا۔ شہزادے کی جان میں جان آئی۔ اس نے شیر کو دیکھ کر اللہ کو یاد کیا۔ اس کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہوا۔ شیر آہستہ آہستہ قریب آیا۔ شہزادہ ڈر گیا اور سہم گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جب آنکھیں کھولیں تو شیر غائب تھا۔ شہزادے نے سمجھا یہ اللہ کا ڈر تھا۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا۔ اس نے توبہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ واپس محل کی طرف چل دیا۔ راہ میں اسے ایک بزرگ ملے۔ بزرگ نے پوچھا، اے نوجوان کدھر جاتے ہو؟ شہزادے نے اپنا حال سنایا۔ بزرگ نے فرمایا، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ شہزادے نے بزرگ سے دعا مانگی۔ بزرگ نے اسے نصیحت کی اور ہدایت دی۔ شہزادہ روتا ہوا آگے بڑھا۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ شہزادہ واپس آ رہا ہے، وہ خوشی سے دوڑا ہوا آیا۔ باپ بیٹے کا منظر نرالا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ شہزادے نے باپ سے معافی مانگی۔ بادشاہ نے اسے معاف کر دیا۔ شہزادے نے پکی توبہ کی اور نماز پڑھی۔ اس نے بری صحبت چھوڑ دی۔ وہ مسجد میں جا کر عبادت کرتا، لوگوں کی مدد کرتا اور خیرات دیتا۔ بادشاہ بہت خوش تھا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک دن بادشاہ بیمار پڑ گیا۔ اس کی بیماری بڑھتی گئی۔ شہزادہ باپ کی خدمت میں لگ گیا۔ رات دن وہ باپ کے پاس رہتا۔ بادشاہ نے شہزادے کو بلایا اور اسے نصیحتیں کرنے لگا۔ بادشاہ نے کہا، بیٹا اللہ سے ڈرتے رہنا، نماز کبھی نہ چھوڑنا، غریبوں کی مدد کرتے رہنا، عدل و انصاف سے کام لینا۔ شہزادہ رونے لگا اور بولا، ابا جان اب جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ بادشاہ کی حالت نازک ہو گئی۔ شہزادہ مسلسل دعا کر رہا تھا۔ ایک رات بادشاہ نے وفات پائی۔ پورے شہر میں سناٹا چھا گیا۔ شہزادے نے باپ کو غسل دیا اور جنازے کی نماز پڑھائی۔ شہزادے کو اب بادشاہ بننا تھا۔ تخت نشینی کی تقریب ہوئی۔ تمام امراء اور وزراء آئے۔ شہزادے نے تخت سنبھال لیا۔ اس نے سب سے پہلے عدل کا اعلان کیا اور لوگوں سے نیکی کا وعدہ کیا۔ نئے بادشاہ نے اپنے والد کی طرح رعایا سے محبت کی۔ وہ ہر جمعہ کو عام لوگوں سے ملتا، ان کی سنتا اور ان کے مسائل حل کرتا، غریبوں کو وظیفے دیتا، یتیموں کی کفالت کرتا۔ لوگ اس سے بہت خوش تھے۔ ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا۔ اس میں اس کے والد نظر آئے۔ وہ خوش تھے اور جنت میں تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹا اللہ تجھ سے راضی ہے۔ بادشاہ خوشی سے جاگ اٹھا۔
اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بادشاہ نے اپنے والد کی یاد میں مسجد بنوائی، اس میں قرآن کی تعلیم کا انتظام کیا، غریبوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا، لوگ دعائیں دیتے اور خوش ہوتے۔ بادشاہ نے کہا یہ میرے والد کی وصیت تھی، میں اسے پورا کر رہا ہوں۔ وقت گزرتا گیا اور بادشاہ کی شادی ہوئی۔ اللہ نے اسے 2 بیٹے عطا کیے۔ بادشاہ نے ان کی پرورش اچھی طرح کی، انہیں دین کی تعلیم دی، قرآن پڑھایا اور حدیث سکھائی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی اولاد نیک بنے۔ ایک دن بادشاہ کے بیٹوں میں جھگڑا ہوا، وہ دونوں ایک کھلونے پر لڑ رہے تھے۔ بادشاہ نے انہیں بلایا اور پیار سے سمجھایا۔ اس نے کہا بیٹو آپس میں محبت رکھو، مسلمان بھائی بھائی ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا شیطان کا کام ہے۔ بڑے بیٹے نے کہا ابا جان وہ مجھے تنگ کرتا ہے، چھوٹے نے کہا وہ مجھے کچھ نہیں دیتا۔ بادشاہ مسکرایا اور دونوں کو قریب بٹھایا۔ اس نے انہیں اپنے بچپن کا قصہ سنایا کہ کس طرح وہ بری صحبت میں پڑ گیا تھا اور کس طرح اللہ نے اسے بچایا۔ بیٹوں نے باپ کی باتیں غور سے سنی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے باپ سے معافی مانگی اور ایک دوسرے سے معافی مانگی۔ بادشاہ نے دعا کی کہ اللہ انہیں نیک رکھے اور ان کے دلوں میں محبت ڈالے۔ شام کو بادشاہ نے سوچا کاش میرے والد زندہ ہوتے، وہ انہیں دیکھ کر خوش ہوتے، ان کی اولاد کو دیکھ کر دعائیں دیتے۔ بادشاہ نے والد کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا۔ صبح سویرے وہ قبرستان گیا۔ بادشاہ نے والد کی قبر پر فاتحہ پڑھی، اللہ سے دعا مانگی اور روتا رہا۔ اس نے کہا ابا جان آپ کی دعاؤں کا اثر ہے کہ آج میں نیک راستے پر ہوں۔ آپ نے مجھے جو نصیحتیں کی تھیں وہ میرے دل میں بسی ہوئی ہے۔ قبرستان سے واپسی پر بادشاہ کی ملاقات ایک بوڑھے سے ہوئی۔ وہ بوڑھا بہت کمزور اور بیمار تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر پوچھا کیا آپ کو کھانے کو ملتا ہے؟ بوڑھے نے کہا مجھے کوئی نہیں پوچھتا، میرا کوئی بیٹا نہیں جو میرا خیال رکھے۔ بادشاہ کا دل پسیج گیا۔ وہ بوڑھے کو اپنے ساتھ محل لے آیا۔ اس نے بوڑھے کے لیے الگ کمرہ بنوایا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا، خود جا کر اس کی خیریت پوچھتا۔ بوڑھا بادشاہ کے اخلاق سے بہت خوش تھا۔ ایک دن بوڑھے نے بادشاہ سے کہا اے بادشاہ تم بہت نیک ہو، تمہارے والد بھی نیک تھے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ بادشاہ مسکرایا اور بولا یہ سب میرے والد کی دعاؤں کا اثر ہے۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ پورے شہر میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ بیٹوں نے باپ کو غسل دیا اور جنازے کی نماز پڑھی۔ انہیں ان کے والد کے پہلو میں دفن کیا جہاں ان کے دادا اور بوڑھا مدفون تھے۔ اب بڑے بیٹے کو بادشاہ بننا تھا۔ وہ تخت پر بیٹھا اور عدل کا اعلان کیا۔ اس نے چھوٹے بیٹے کو وزیر بنایا۔ دونوں مل کر رعایا کی خدمت کرنے لگے۔ انہوں نے اپنے باپ کی تمام وصیتیں پوری کیں اور لوگوں کے دلوں میں بس گئے۔ لوگ کہتے تھے یہ خاندان برکت والا ہے، ان کے بزرگ نیک تھے اور یہ بھی نیک ہیں۔ اللہ نے انہیں دنیا اور آخرت میں عزت دی۔ یہ سب ان کی دعاؤں اور نیکیوں کا نتیجہ تھا۔ بادشاہ اور اس کے بیٹے ہمیشہ نیکی کرتے رہے اور اللہ ان سے راضی ہوا۔ یہ قصہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اللہ سے دعا مانگیں اور اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور نیک اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔